چلو ذرا پھر دیکھو اس کو. اما الکل، جہاں تک یہ ساری قسمیں ہیں ظاہر، نص، مفسر اور محکم، فیوجب ثبوت من تزمہ یقیناً، تو یہ واجب کرتا ہے اس چیز کے ثبوت کو جس کو یہ شامل ہوتا ہے یقینی طور پر، علی سبیل الیقین، یقینی طور پر. یہ جو آخری دو قسمیں نا، اس میں تو یہ والی بات اتفاقی طور پر ہے، اور جہاں تک ظاہر اور نص ہے تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو الحسن کرخی، ابو بکر جساس، قاضی ابو زید، عامۃ المتاخرین، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی مفسر کی طرح ہے. یعنی جس طرح مفسر اور محکم سے میں حکم کا اثبات یقینی ہوتا ہے، اثبات حکم جس طرح مفسر اور محکم میں یقینی ہوتا ہے، تو اسی طرح ظاہر اور نص میں بھی یقینی ہوتا ہے. جبکہ بعض حضرات جیسے شیخ ابو منصور ماتریدی اور ان کے متبعین اس بات کی طرف گئے کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کے مطلب کی حقیقت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، لیکن اس کے حکم کا اثبات قطعی اور یقینی طور پر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کے مطلب کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر بھی اس کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے حکم کا اثبات قطعی اور یقینی طور پر نہیں ہوتا. لیکن پہلی والی بات زیادہ مضبوط ہے، پہلی والی بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے وہ یقین کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اسی پر مصنف علیہ الرحمہ راضی ہے، کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر پہلے قائلین کے قول کو لیا ہے. اما الکل، جہاں تک یہ سب ہے، فیوجب، تو یہ ثابت کرتے ہیں ثبوت من تزمہ، اس چیز کے ثبوت کو جس کو یہ شامل ہوتے ہیں یقیناً، قطعیت اور یقین کے طریق پر. تو اس عبارت کا مطلب یہی ہوا کہ اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مراد کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، اور اس کا حکم قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے. یہ والی بات آپ کو پتہ چلی. وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ أَزْدَادٌ تُقَابِلُهَا، یہ جو آپ لوگوں نے قسمیں پڑھی ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان کی ازداد بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کی ضدیں. جیسے ہر چیز کی دنیا میں تقریباً عموماً جتنی بھی چیزیں اکثر اور بیشتر اس کی ضد موجود ہے. جیسے آگ ہے تو اس کی ضد پانی ہے، زمین ہے تو اس کی ضد آسمان ہے، نیچے کی ضد اوپر، مرد کی ضد عورت. تو یہ جو چار قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی، ان اسماء کے بھی ازداد ہوتے ہیں جو اس کے مقابل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت کا پتہ ان کے ازداد سے چلتا ہے. آپ لوگوں نے یہ مشہور قاعدہ عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی پہچان اس کے ازداد سے ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر، نص، مفسر اور محکم یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتا، اور یہی متقدمین کی رائے ہے، بلکہ ایک دوسرے کی جگہ پر متحقق ہوتے ہیں. یعنی اگر نص موجود ہو تو وہاں ظاہر متحقق نہیں ہوتا، وہاں پر نص کو ترجیح ملتی ہے. اور جہاں تک پہلی تقسیم کے اقسام آپ لوگوں نے پڑھے، خاص، عام، مشترک اور مؤول، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ازداد ہے. خاص یہ عام کی ضد ہے، مؤول تعویل کے بعد یہ مشترک کی ضد ہے. تو اسی طرح یہ جو تقسیم ثالث ہے اور تقسیم رابع ہے،
اس میں ضرورت یہ پڑی کہ ان کے ازداد کو بھی کیا کیا جائے، بیان کیا جائے. ہاں نہیں، تقسیم ثالث اور رابع بھی تقسیم اول ہی کی طرح ہے. جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے ضد بنتے ہیں تو اسی طرح تقسیم ثالث اور تقسیم رابع بھی بنتی ہے. لیکن تقسیم ثانی یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتے، تو اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ ان کے ازداد کو بھی بیان کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ آگے جا کر اس کے ازداد کو بیان کر رہے ہیں. وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ سے ازداد کا بیان ہو رہا ہے. وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ ازداد، اور ان اسماء کے ازداد تقابلها جو ان اسماء کے مقابل ہے. ضد کس کو کہتے ہیں؟ ضد کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے مقابل ہو اور ایک محل میں، ایک زمانے میں ایک جہت سے وہ متحد نہ ہو سکے. ایک محل کے اندر ایک زمانے میں ایک ہی جہت سے وہ متحد نہ ہو سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقابل کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. ایک ہوتی ہے تقابل متناقضین، جیسے کہ انسان اور لا انسان، انسان ہونا اور انسان نہ ہونا. تو یہ دونوں کیا ہے؟ متناقضین ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہوتی ہے تقابل الضدین، تقابل متناقضین اور تقابل ضدین. ضدین کہتے ہیں کہ دو چیزیں اور دونوں وجودی ہو اور محل واحد میں ان کا اجتماع ناممکن ہو، جیسے کہ کالا اور سفید. تو یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں نا، کالا اور سفید. اب یہ جو چیز کالی ہوگی وہ سفید نہیں ہو سکتی، جو سفید ہے وہ کالی نہیں ہو سکتی. بیک وقت کوئی چیز سفید اور کالی نہیں ہو سکتی. تو پہلے والا آپ نے کیا پڑھا؟ اجتماع متناقضین، تقابل المتناقضین. دوسری قسم آپ نے پڑھی تقابل الضدین. متناقضین کی مثال انسان لا انسان، ضدین کی مثال سواد اور بیاض. تیسری جو تقابل کی قسم ہے وہ تقابل المتضاعفین ہے، جیسے کہ باپ بیٹا، جیسے کہ باپ بیٹا. اور چوتھی جو قسم ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، جیسے کہ حرکت اور سکون. جب حرکت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملکہ ہے، اور جب سکون ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. آئی بات سمجھ؟ تو تقابل الملکہ اور عدم ملکہ. جس نے سکون کو عدم حرکت قرار دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سکون کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. اور جس نے سکون کو بھی حرکت قرار دیا تو ان کے ہاں پھر یہ ملکہ ہی ہے، عدم ملکہ نہیں ہے. اور تقابل متضاعفین جیسے کہ باپ بیٹا. متضاعفین یہ اس وجہ سے کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کا باپ ضرور ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر باپ ہے تو وہ کسی کا بیٹا ضرور ہوگا. اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ ضرور ہوگا نا، اگر باپ ہے تو اس کا بیٹا ضرور ہوگا، کیونکہ بغیر بیٹے کے کوئی باپ ہوتا ہے. تو تقابل کی 3 قسمیں: تقابل متناقضین، تقابل الضدین، تقابل متضاعفین اور تقابل الملکۃ والعدم. یہ جو 4 قسمیں نا، ان میں سے ہر ایک کے اوپر ضد کا اطلاق ہوتا ہے. ہر ایک کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ضد. کیونکہ بیٹا یہ باپ نہیں ہو سکتا، باپ تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح باپ یہ بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا تو ہوتا ہے لیکن اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ؟ تو یہ ضد ہیں آپس میں. وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ أَزْدَادٌ تُقَابِلُهَا، اور ان اسماء کے ازداد جو اس کے مقابل آتے ہیں. تو چاہے کوئی بھی ضد ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضد ہی کہیں گے. ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ ضد. فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ، ظاہر کی ضد خفی ہے. ظاہر کی ضد خفی ہے. خفی کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ. خفی یہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی ایسے عارض کی وجہ سے جو صیغہ نہ ہو. یعنی صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے اس کی مراد کیا ہو؟ پوشیدہ ہو. صیغے کے علاوہ
کسی عارض کی وجہ سے اس کی مراد پوشیدہ ہو. لا ینال الا بطلب، اس تک اس کو حاصل نہ کیا جا سکے مگر طلب کے ساتھ. آپ جب طلب کریں گے تو آپ کو ملے گا. کہ آیت اس سرقہ کی دیکھو، جیسے مثال کے طور بعارض غیر صیغہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خفی اس کلام کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کو پتہ نہ چلے کسی ایسے عارض کی وجہ سے جو محل کی وجہ سے جو محل کو عارض ہوا، نفس صیغہ کو عارض نہ ہوا. مثال کے طور پر ایک صیغہ ہے، کلام کا ایک صیغہ ہے، وہ بالکل ظاہر المراد ہے. اگر آپ اس کے موضوع لغوی کی طرف دیکھیں تو بالکل وہ ظاہر ہے، لیکن وہ خفی ہو جاتا ہے کسی ایسے عارض کی وجہ سے کہ وہ کسی دوسرے نام کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. کیسے؟ یا تو اس کے مفہوم میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر اس میں کمی ہو جاتی ہے. جیسے کہ طرار اور نباش، دیکھو جیسے کہ طرار اور نباش. اب طرار اور نباش یہ دونوں چور ہیں. طرار کس کو کہتے ہیں؟ جیب کترے کو. اور نباش کس کو کہتے ہیں؟ کفن چور کو. یہ دونوں چور ہیں. اور قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اب آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ انہوں نے خود آگے یہ مثال واضح کی ہوئی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو متن میں پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح کی ضرورت آگے ہوگی نا تو ہم اس کو کریں. ابھی آپ صرف ترجمہ دیں. فضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے. وہ ہوا اور خفی ما یا اس کلام کو کہتے ہیں خفی المراد منہ، جس کی مراد جس کا مطلب پوشیدہ ہو، بعارض کسی ایسے عارض کی وجہ سے غیر صیغہ جو صیغے کے علاوہ ہو. لا ینال اس کو حاصل نہ کیا جا سکے الا بطلب مگر کس کے ساتھ؟ طلب کے ساتھ. کا آیت السرقہ ہے، جیسے قرآن کریم کی میں آیت السرقہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. فإنها خفیۃ فی حق الطرار والنباش، یہ جو آیت ہے طرار اور نباش کے حق میں یہ خفی. طرار یعنی جیب کترے اور نباش کفن چور، ان کے بارے میں یہ آیت خفی. لاختصاصہما باسم آخر، کیونکہ ان کا ایک اور نام ہے. جیب کترے کو لوگ جیب کترا کہتے ہیں اور کفن چور کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نباش. اس کا ایک اور نام ہے. ٹھیک ہے، یہ چور تو ہے لیکن ان کا نام ایک اور پڑ گیا. نام الگ پڑا ہے نہیں، باقی یہ ہے تو دونوں چور لیکن نام ان کے الگ ہے. فإنها خفیۃ، یہ آیت خفی ہے فی حق الطرار والنباش، نباش اور طرار کے حق میں. لاختصاصہما باسم آخر، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے نام کے ساتھ خاص ہے. یعرفان بھی، اور اسی نام سے یہ دونوں پہچانے جاتے ہیں. ان کو لوگ سارق کے نام سے نہیں جانتے بلکہ جیب کترے اور نباش کے نام سے ان کو جانتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھو چوری والے معنی ہم اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ چوری کس کو کہتے ہیں. چوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کی چیز آپ چوری کر دیں. اب یہ سرقہ میں یہ طرار کے اندر سرقہ والے معنی زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسے آدمی سے چوری کر رہا ہوتا ہے جس نے اپنی چیز جیب میں رکھی ہوتی ہے اس نیت سے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ جاگا ہوا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کا جیب کاٹ دیتا. تم لوگ جیب میں جو چیزیں رکھتے ہو کس کے لیے رکھتے ہو؟ حفاظت کے لیے رکھتے ہو نا. دیکھو چور کی تعریف کس پر صادق آتی ہے. ایک شخص ہے، آپ نے مثال کے طور پر گاؤں میں کسی جگہ پر ایک تھیلا رکھ دیا اور آپ نے کہا کہ میں کل صبح اس کو اٹھاؤں گا. آپ نے کھلے عام رکھا ہوا ہے. ایک آدمی آیا، اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور اٹھا کے چلا گیا. پھر آپ عدالت چلے گئے اور آپ نے اس کے اوپر کیس کر دیا کہ اس آدمی نے میرا بورا اٹھایا اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. کیوں؟ آپ نے تو اس کو حفاظت
سے نہیں رکھا تھا نا، آپ نے تو کھلے عام رکھا تھا۔ چوری ہمیشہ وہ کہلاتی ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز حفاظت میں رکھی اور اس کے بعد وہ آدمی آپ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر یا آپ کی نیند کا فائدہ اٹھا کر آپ سے کیا کر لے، وہ چوری کر لے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو اب یہ جو طرار جیب کترا چوری کرتا ہے، اس میں چوری کے معنی زیادتی کے ساتھ کیوں پائے جا رہے ہیں؟ آپ نے ایک چیز جیب میں رکھی ہے حفاظت سے، پھر آپ سوئے ہوئے بھی نہیں ہو، آپ غفلت میں بھی نہیں، آپ سوئے ہوئے بھی نہیں ہو، جاگ رہے ہو، اور وہ یعنی جاگتے ہوئے آپ کی چیز آپ کے جیب سے نکال کر چوری کر دیتے۔ تو اس میں چوری والے معنی زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں کہ چور عموماً غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور نیند کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پر تو آدمی بالکل یقظان ہے، جاگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں چوری کے معنی بدرجہ اتم زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ پائے جا رہے ہیں؟ زیادتی کے ساتھ۔ تو گویا کہ چور کی تعریف طرار کے اوپر صادق آ گئی ہے۔ یا چوری کی تعریف اس پر کم طریقے سے صادق آتی ہے، جیسے کہ نباش۔ مثال کے طور پر ایک آدمی میت سے کفن چوری کرتا ہے، تو میت اپنے کفن کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے کفن کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس چیز کا اہل ہے۔ تو اس میں چوری والے معنی کم پائے جا رہے ہیں، اس میں چوری والے معنی کم پائے جا رہے ہیں۔ اب جب طرار اور نباش کے حق میں خفا پیدا ہوا، ایک میں چوری والے معنی زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، دوسرے میں چوری والے معنی کمی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، تو ہم نے غور کیا، تو ہم نے طرار کے اندر چوری والے معنی زیادتی کے ساتھ دیکھے، تو اس کے اوپر ہم نے حد کو لازم کر دیا۔ طرار کو کیا لگے گی؟ جیب کترے کو اس پہ حد قائم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چوری والے معنی بدرجہ اتم یعنی زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ بالدلالتی، کس سے؟ دلالت النص سے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے فلا تقل لهما اف، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اف نہیں کہنا، بس اس کو مارتے رہنا، ان کو مارتے رہنا۔ اف کا مطلب یہ کہ تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور یہ بھی ہے اس کا مطلب اف بھی نہیں کرنا اور مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو چوری کا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، السارق وہ آدمی جو کسی کے حفاظت شدہ مال کو اس کے غفلت کو کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے اٹھا کر چوری کر دیتا ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیتے جاگتے اس کا مال چوری کرے، تو پھر تو بدرجہ اتم اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو طرار میں چوری والے معنی بدرجہ اتم پائے جا رہے ہیں۔ تو دلالت النص سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح سارق کو حد لگائی جاتی ہے، تو اسی طرح طرار کو بھی کیا حد لگائی جائے گی۔ اور نباش میں چوری کے معنی کم پائے جا رہے ہیں، تو اس میں شبہ پیدا ہوا۔ تو جب شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو الحدود تندرع بالشبہات، حدود شبہات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط، تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی اور نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں تک تو میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ گئے۔ فضد ظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے، وہ ما، اور خفی اس کلام کو کہتے ہیں خفی المراد منہ، کہ جس کا مطلب مخفی ہو، پوشیدہ ہو، بعارض کسی ایسے عارض کی وجہ سے، غیر الصیغہ جو صیغے کے علاوہ ہو، لا ینالو کہ حاصل نہ کیا جا سکے، الا بطلب، مگر کس کے ساتھ؟ یعنی اس خفا کو حاصل نہ کیا جا سکے، اس خفا کو زائل نہ کیا جا سکے، الا بطلب، مگر کس کے ساتھ؟ قائد السرقہ، جس طرح کے سرقہ والی آیت ہے، فإنها خفیۃ فی حق الطرار والنباش، یہ طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے، لاختصاصہما باسم آخر، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے نام کے ساتھ خاص ہے، یعرفان بھی، اور اسی نام کے ساتھ یہ دونوں پہچانے جاتے ہیں۔ وحکمہ النظر فیہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خاص کا حکم بیان کر نہیں، اس کا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خفی کا حکم بیان کر رہے۔ خفی کا حکم النظر فیہ، کیا کرنا ہے اس میں؟
غور و فکر کرنا ہے. لیعلم تاکہ معلوم کیا جا سکے ان اختفاءہ کہ اس میں جو خفا ہے لمزیت زیادتی کی وجہ سے او نقصان یا کمی کی وجہ سے ہے فیظہر المراد منہ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں خفا زیادتی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے تو اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ نے ان الفاظ کے معانی اور محتملات کو ڈھونڈنا، معانی اور محتملات کو ڈھونڈنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خفا اس کے بعض افراد میں یا پھر کیا مطلب ہے کہ معنی میں زیادتی کی وجہ سے اس میں خفا ہے یا پھر معنی میں کمی کی وجہ سے. تو پھر اس وقت مراد اس کی واضح ہو جائے گی. اس کی مثال آپ کو پتہ چلی جیسے کہ طرار اور نباش. اب ان کو ہم چوری والا حکم دے یعنی السارق والسارقہ تو یہ اس حکم کے تحت داخل ہے یعنی تو آپ نے اس کے معنی میں غور و فکر کی. طرار جب کترے کو کہتے ہیں اور یہ کیسے چوری کر رہا ہوتا ہے، انسان جاگ رہا ہوتا ہے یہ غفلت کا فائدہ اٹھا کر بلکہ جیتے جاگتے انسان سے یہ پیسے نکال دیتے ہیں. اور چور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سوئے ہوئے آدمی کا یا کسی غافل آدمی کا مال اٹھا کر چوری کر. تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ تو بڑا چور ہے، وہ تو پھر بھی کم از کم کیا کر رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے آدمی کا فائدہ اٹھاتا ہے یا پھر غافل ہوتا ہے یا اپنے کام سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. یہ تو سامنے سامنے چالاکی سے نکال جاتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اس میں آپ نے جب غور و فکر کیا تو آپ کو پتہ چلا اس کے اوپر چور کی تعریف صادق آ رہی ہے. تو طرار میں خفا ظاہر ہوا یعنی نباش چور جس مال کو اٹھاتا ہے وہ مال حفاظت میں ہوتا ہے، حفاظتی جگہ میں ہوتا ہے، یا پھر اس کے کچھ لوگ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں رکھا ہوا ہے تو گھر والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب اگر گھر والے نہیں ہیں تو یہ گھر والوں کی غفلت ہے نا، چور نے غفلت کا فائدہ اٹھایا. لیکن جہاں تک نباش ہے تو وہ اپنے کفن کی حفاظت تو نہیں کر سکتا، وہ تو بیچارہ مردہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں چوری والے معنی کمی کے ساتھ پائے جا رہے. تو اس کو تو کفن چور کو حد نہیں لگائی جائے گی. یہ کفن چور وضد النس المشکل ہو اور نس کی ضد کیا ہے؟ مشکل. مشکل کس کو کہتے ہیں؟ وہ ما لا ینال المراد منہ الا بالتامل. مشکل یہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کا مطلب آپ کو حاصل نہ ہو سکے الا بالتامل فیہ مگر اس میں غور و فکر کے ساتھ بعد الطلب طلب کے بعد. خفی میں صرف طلب ہوتی ہے اور اس میں طلب کے بعد غور و فکر ہے. خفی کا مطلب یہ جیسے آپ کا بھائی گم جائے، آپ کا بھائی گم ہو گیا، آپ اس کو ڈھونڈنے نکل گئے اور آپ کو مل گیا، بات ختم. لیکن مشکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی گم جائے اور پھر اس کے بعد وہ بحث بدل دے. یہاں جب تھا تو مولوی تھا اور وہ باہر کسی ایسے علاقے میں چلا گیا، مثال کے طور پر وہ چلا گیا دبئی. تو دبئی جا کے اس نے اپنے آپ سے کوئی بہت بڑا شیخ بنا دیا، شیخوں کی طرح اس نے جبہ پہن لیا اور رومال لگا دیا، وہ خال پہن لیا. اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ میرا بھائی لگ رہا ہے، لیکن آپ اس میں ذرا غور کرو گے، اس کو خوب غور سے دیکھو گے تو تب آپ کو پتہ چلے. تو خفی میں صرف کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے بعد وہ آپ کو مل جاتا ہے. اور مشکل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھونڈنا ہے، پہلے تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے بعد جب آپ کو مل گیا تو آپ اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یار یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بحث بدل دی ہوتی. تو آپ جب اس میں صحیح غور و فکر کرتے ہو اور آپ کی اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک اچھی رہی ہو، آپ ایک اچھے عالم ہو، تو آپ اس کو پہچان سکتے ہو کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے، اس نے بحث بدلا ہوا. تو بات پتہ چلی. مشکل میں یہی کچھ ہوتا ہے. وضد النس المشکل اور نس کی ضد مشکل ہے. وہ ما لا ینال المراد منہ اور مشکل ہے اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کا مراد آپ کو حاصل نہ ہو یا جس کا مراد حاصل نہ ہو
الا بالتأمل، مگر کس سے؟ غور و فکر سے، بعد طلب کے بعد، لدخولی فی اشکالہ، کیونکہ وہ اپنے اہم شکلوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنے وحکمہ التأمل بعد الطلب، اور اس کا حکم طلب کے بعد غور و فکر ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مشکل کی تعریف میں کہا ما لا ینال المراد منہ الا بالتأمل بعد الطلب۔ تو مشکل کس کو کہتے ہیں؟ مشکل یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اشکلا یشکل اشکالا، کسی چیز کا اپنے ہم نظیروں میں، ہم شکلوں میں داخل ہو جانا، اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو جانا، اس حیثیت سے کہ اس کو پہچانا نہ جا سکے مگر ایسی دلیل سے جو اس کو واضح کرے، کوئی انتخابی نشان ہے اس پر، کوئی نشان انتخابی نہیں، اپنے اشکال میں داخل ہو جائے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سبب خفا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں پہلے کی بنسبت سبب خفا اور زیادتی خفا پہلے کے بنسبت زیادہ ہے، اس کے سبب خفا کی طرف اشارہ ہے، اور پہلے سے زیادہ خفا اس میں ہوتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے لدخولی فی اشکالہ کہہ کر، کیونکہ جو چیز اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو اس میں خفا زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بنسبت جو اپنے ہم شکلوں میں داخل نہیں ہوتا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، ماخذ اشتقاق کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلا کہ مشکل یہ وہ کلام ہے جس میں خفا خفی سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خفا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں، اور مفہوم وضعی کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے امثال میں داخل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے اور ہر ایک کا ارادہ ممکن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر طلب کے بعد تأمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کی طرح ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور اپنا لباس بدل دے، اپنا حلیہ بدل دے، اور خفی اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کسی ہیلے سے چھپ جائے لیکن اپنا حلیہ اور اپنا لباس نہ بدلے۔ جب مشکل میں خفا زیادہ ہے خفی کی بنسبت تو اب یہ نس کے مقابل ہو گیا، کیونکہ نس میں ظاہر کی بنسبت ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ وَحُکْمُهُ التَّأَمُّلُ بَعْدَ الطَّلَبِ، اس میں طلب کے بعد غور و فکر ہے۔ مشکل کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے جو بھی مطلب ہو وہ ہوا حق، وہ حق ہے۔ مشکل جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو بھی مطلب لیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ پھر آپ اس لفظ کے معانی محتملہ کو ڈھونڈو گے، اس لفظ کے معانی کو ڈھونڈو گے، پھر اس کے بعد اس کے محتملات کو ڈھونڈو گے، پھر اس میں غور و فکر کرو گے، اور پھر غور و فکر کا مطلب یہ کہ آپ ایسی دلیلیں ڈھونڈو گے، ایسے قرائن ڈھونڈو گے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کے مطلب کو دوسروں سے علیحدہ کر سکیں۔ اس کی مثال قرآن کریم کی آیت مبارک ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، فأتوا حرثکم اپنی کھیتیوں میں آؤ، انا شئتم جیسے چاہو۔ اب یہاں پر لفظ ہے انا شئتم، انا یہ سامع کے اوپر مشکل ہو گیا کیونکہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا آتا ہے آئینہ، زمان کے لیے، جہاں سے چاہو، نہیں مکان کے لیے، جہاں سے چاہو، سمجھ تو گئے ہوں گے نا۔ تو ایک انا بمعنی آئینہ، اور دوسرا یہ استعمال ہوتا ہے کیفا، کیفیت کے لیے، جیسے چاہو۔ تم لوگ تو اسپیشلسٹ ہو اس لیے کہ 21ویں صدی کی پیداوار ہوتی، تو اس وجہ سے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے لیکن ہم تم لوگوں کو، کیونکہ ہم سیدھے سادے ہوتے تھے اس میں۔
اب یہ دونوں معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے تمہارے پاس یہ بیٹا آیا. تو یہاں پر انا کون سے معنی میں استعمال ہے؟ آئینہ کے معنی میں. کس کے معنی میں استعمال؟ ہاں. اور ایک معنی ہے انا یکون لی ولد، کیسے میرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ کیف کے معنی میں استعمال ہے. کس کے معنی میں؟ تو اب اگر اس کو آئینہ کے معنی میں لے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ جانتے ہو، اس کا مطلب پھر یہ کہ دونوں جانب سے وحی کرنا جائز ہے. جیسے کہ غیر مقلدین کبھی کبھار کہتے ہیں، آج کل تو ان کے مسلک کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہ تھا، لیکن مجھے اس کی وضاحت نہیں ہے. شاید وہ نہیں کہتے اس طرح، کیونکہ کہنا بھی نہیں چاہیے ان کو اس طرح. تو انا بمعنی آئینہ کی اگر آپ لوگے تو اس کا مطلب یہ کہ عورت تمہارے لیے پوری کی پوری حلال ہے. آئی بات سمجھ؟ اور اگر آپ اس کو کیف کے معنی میں لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جگہ آپ کے لیے ایک ہی حلال ہے، لیکن آپ مشرق سے بھی نشانہ لے سکتے ہو، مغرب سے، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی. ہاں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پر انا کو کس معنی میں لیا؟ کیف کے معنی میں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک تو یہاں سے پتہ چلا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. تو کھیتی وہ فضول میں کوئی ہل چلاتا ہے؟ فضول میں نہیں نا. تو ہمیشہ ہل جو آدمی بنجر زمین کے اندر ہل چلائے تو لوگ اس کو گولیاں مار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاگل ہے. آئی بات سمجھ؟ تو قرآن خود یہ کہہ رہے فأتوا حرثکم، اپنی کھیتیوں میں آؤ. تو کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو پھل دے. تو جہاں سے آپ کو پھل ملتا ہے اس طرف آؤ. انا شئتم، جس طریقے سے آپ چاہو، لیکن آپ نے آنا اسی کھیتی والی سائڈ پہ. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا، ہم نے غور و فکر کیا، غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر انا بمعنی کیف ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہے حرثن کا، کھیتی کا. اور کھیتی کا اطلاق، تو کھیتی یہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے. اور یہ جو عورت کا اگلا والا حصہ ہوتا ہے یہ مشبہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو دیکھو مشبہ بھی، مشبہ سے پھر اقوا ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشبہ بھی وہاں پر کھیتی زیادہ ہوتی ہے، ادھر بھی ہوتی ہے 10 12 16 17 5 6 1 2. تو کھیتی تو ہے نا یہ. اچھا، تو یہ آپ کو پتہ چلا. غور و فکر کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ انا بمعنی کیف ہے. وضد النص المشکل ہو، مشکل کی ضد نص ہے. وہ ما لا ینال المراد منہ، اور نص یہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد حاصل نہ ہو الا بالتامل، مگر غور و فکر کے ساتھ، بعد طلب کے بعد، لدخول فی اشکال ہی، اس کے اپنے اشکال میں داخل ہونے کی وجہ سے، اس کلام کے اس لفظ کے. وحکم ہوا تامل بعد طلب، اور اس کا حکم طلب کے بعد غور و فکر ہے. آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ عقیدہ بھی ساتھ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے جو بھی مراد ہے وہ بالکل. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ ملیں گے.